کرغستان میں جو صورتحال ہے جس پر سبھی کو تشویش ہے، پاکستانی طلباء وہاں پر ہیں اور ان سے کچھ سے ہماری بات بھی ہوئی ہے۔ پاکستانی سفیر نے کوئی بات کی ہے، اس سے متعلق وہ سنیے۔ میں آپ کو کل شام سے ہونے والے جو تشدد کے واقعات یہاں پہ بین الاقوامی شہریوں کے خلاف ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ کل رات میں یہاں پہ کچھ لوکل ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز اور ان کی پرائیویٹ رہائش گاہوں پر حملہ کیا۔ اس میں تقریباً 6 ہاسٹلز اس حملے کی زد میں آئے ہیں۔ کرگز حکومت کی اطلاع کے مطابق 14 بین الاقوامی نیشنلز ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ مشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پاکستانی نیشنل شاہ زیب اس وقت کرگز نیشنل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایات کے مطابق میں نے آج کرگز نیشنل ہاسپٹل میں شاہ زیب سے ملاقات کی اور اس کی خیریت دریافت کی اور الحمدللہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مشن کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ پاکستانی شہریوں کو کرغستان میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ کرگز حکومت نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو مکمل طور پہ یقینی بنایا جائے گا۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کرگز پولیس بین الاقوامی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکس ہے۔ کرگز انویسٹیگیشن اس معاملے کی تحقیقات کے لیے شروع ہو چکی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ سسپیکٹس کو اس معاملے میں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ کرگز حکومت نے کرغستان میں مقیم تمام غیر ملکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حوصلے میں رہیں اور بہت ساری چیزیں کہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت سرکولیٹ کی جا رہی ہیں ان کو شیئر نہ کریں جب تک کہ ان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ ایمبیسی آف پاکستان آج صبح سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ہمارے ایمرجنسی نمبرز پہ ابھی تک ہم 500 سے زیادہ کالز کو جواب دے چکے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ ابھی تک 10 ایسے پاکستانی شہری جن کا اپنے والدین سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، ہم نے ان کا رابطہ ممکن بنا کر ان کے والدین کو ان کی خیریت کی اطلاع دی ہے۔ میں پاکستانی کمیونٹی کے جو کرغستان میں مقیم ہے ان کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ سوشل میڈیا پر ہونے والی خبروں کے اوپر یقین نہ کریں جب تک کہ ان کی تصدیق نہ ہو جائے، اور جو ایمرجنسی نمبرز پاکستان ایمبیسی کرغستان نے اور منسٹری آف فارن افیئرز نے اپنی CMU کے سوشل میڈیا اور ویب سائٹس پہ شیئر کیے ہیں، ایمرجنسی سچویشنز میں ہمارے ساتھ ان نمبرز پر رابطے میں رہیں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ میں آپ سے یہ بھی استدعا کروں گا کہ ایمبیسی آف پاکستان سے اور کرگز قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ میں اور میری ٹیم آپ کی سلامتی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت شکریہ۔ حسن زیغم بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بشکیک میں مقامی انتہا پسندوں نے غیر ملکی ہاسٹلز پر حملہ کیا۔ ان حملوں میں 14 پاکستانی طالب علم زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک پاکستانی طالب علم شاہ زیب ہاسپٹل میں زیر علاج ہے لیکن اس کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھنے بھی گئے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم نے انہوں نے کہا کہ ہدایات جاری کی ہیں کہ رابطے میں رہیں کرغستان کی حکومت سے اور ہر ممکن کوشش کی جائے پاکستانی طالب علموں کی ویل بینگ کے لیے، اور یہ صورتحال جو ہے اس پر اس سے متعلق فوری طور پر اپڈیٹ بھی کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں تو ان کو بغیر اتھینٹیکیٹ کیے، بغیر ان کو دیکھے کہ یہ صحیح ہیں، حقائق پر مبنی ہیں، ان کو شیئر نہ کیا جائے۔ ان کے ایمرجنسی نمبرز موجود ہیں، آن ہیں ایمرجنسی نمبرز۔ انہوں نے بتایا کہ 10 طالب علموں سے ان کے پیرنٹس کی ملاقات رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے وہ رابطہ بھی کرایا ہے، اور ایمرجنسی نمبرز پہ کسی بھی وقت رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کی کیا صورتحال ہے اس سے متعلق اپڈیٹ بھی لی جا سکتی ہے۔ مسلسل طور پر وہ رابطے میں ہیں کرغستان کی حکومت سے بھی، ان کے نائب وزیر خارجہ سے بھی رابطے میں ہیں۔ یقین دہانی انہیں کرائی گئی ہے کہ جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ جو شرپسند عناصر ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کچھ شرپسند عناصر کو کرغستان حکومت کا یہ بتانا ہے کہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ ہدایت جاری کی گئی ہے فی الحال کہ وہ ہاسٹلز میں رہیں جو غیر ملکی طالب علم ہیں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایک طالب علم
شازیب ہے پاکستانی جو ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اس کی عیادت کے لیے پاکستانی سفیر ملاقات کے لیے پہنچے، اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ جو رابطے سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ جو پیرنٹس یہاں پر ہیں، اہل خانہ ہیں، والدین ہیں اسٹوڈنٹس کے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نمبرز ہیں، ایمرجنسی نمبرز ہیں، ان کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 10 طالب علموں سے رابطہ کرایا گیا ہے، ان کے والدین کا، ان کی خیریت دریافت کی ہے، اور مسلسل طور پر نظر رکھی جا رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے صورتحال کو، تمام تر صورتحال سے وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کیا جا رہا ہے پاکستانی حکام کو۔ کرغستان حکام جو ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں، ان کے وزارت خارجہ سے بھی رابطے میں ہیں مسلسل طور پر، اور صورتحال کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر کنٹرول صورتحال، لیکن خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق کے خبریں گردش کر رہی ہیں تو ان پر ان کے بارے میں ان کو نہ آگے بڑھایا جائے اور ان پر یقین نہ کیا جائے جب تک کنفرمیشن کسی قسم کی نہ ہو جائے۔ تو وہ کنفرمیشن بھی کر رہے تھے بہت سے معاملات کی، اور وہ بتا رہے تھے کہ ابھی تک صورتحال ہے کیا وہاں پر، اور کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیسے یہ واقعہ ہوا ہے، اور کتنے پاکستانی طلبہ ہیں جو کہ یا غیر ملکی طلبہ جو زخمی ہوئے ہیں، پاکستانی طالب علم سے متعلق بھی انہوں نے بتایا۔ پھر اب صورتحال کیا ہے، کتنے کنٹرول میں ہے، کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پولیس کرغستان کی شرپسند عناصر کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا ہے۔ وہ جس جگہ پر یہ واقعات پیش آئے ہیں وہاں کا کنٹرول بھی پولیس کے پاس ہے، اور مزید کوئی ایسے واقعات نہیں ہو رہے ہیں۔ کچھ شرپسندوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ کرغستان میں یہ واقعات ہوئے تھے، اور غیر ملکی ایک طالبہ تھیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان سے کوئی ہراسمنٹ کا واقعہ پیش آیا، ان سے کچھ چھیننے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد یہ معاملات یہاں سے آگے بڑھے، اگنائٹ ہوئے، پھر دھاوا بولا گیا ہاسٹلز پر پاکستانی طالب علموں کو، جو کہ کچھ طالب علم ہمارے ساتھ بھی تھے، جیو نیوز سے انہوں نے گفتگو بھی کی، ایک طالبہ بھی ہمارے ساتھ تھیں، اور اس وقت وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کا یہ بتانا تھا کہ ہاسٹلز پر شرپسند عناصر نے حملہ کیا، اور ان کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں کی پولیس بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اور اس سے کوئی تحفظ کا احساس نہیں ہو رہا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں کھانے پینے کے لیے، یا پھر ایون پانی کے لیے بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، زیادہ ڈری ہوئے ہیں تمام۔ انہوں نے کہا کہ طالب علم جو ہیں ان کی صورتحال یہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، جو ان کا بتانا تھا ایک طالبہ کا ہم سے بات کرتے ہوئے۔ لیکن دوسری طرف حکومت پاکستان کی طرف سے مسلسل کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، مسلسل رابطے میں بھی ہیں۔ پاکستانی سفیر کرغستان میں جو موجود ہیں حسن زیغم، جن کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، انہوں نے یہ بتایا کہ صورتحال سے متعلق وہ بات کر رہے ہیں، کرغستان کی حکومت سے بھی، نائب وزیر خارجہ سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ خود مانیٹر کرغستان کے صدر کر رہے ہیں اس صورتحال کو، اور دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی عناصر اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے یہ امن و امان کی صورتحال جس طریقے سے بنی ہے یا خراب صورتحال ہوئی ہے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس پر صدر کرغستان کے خود اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی طالب علم ہے شازیب، جن کی خود انہوں نے جا کر ہاسپٹل میں عیادت کی ہے، اور شازیب کی بھی حالت ٹھیک ہے۔